اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس اسٹارٹس اور میرا نام ہے وقاص۔ آج انشاءاللہ یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز جو کہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے جو کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ ہے اس کی آج ایک لاسٹ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم لاسٹ چیپٹر کی امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے چیپٹرز کے شارٹ کوسچنز نہیں دیکھے تو آپ پلے لسٹ فرسٹ ایئر کی جا کے اس میں جا کے شارٹ کوسچنز ہیں وہ ہر چیپٹر کے علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس لاسٹ چیپٹر کی شارٹ کوسچنز کی طرف چلتے ہیں جی۔ چیپٹر نمبر جو 10 ہے اس کے اندر بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں اس چیپٹر میں کنٹینٹ موجود تھا، جس میں سب سے پہلا جو سوال بن سکتا ہے وہ ہے واٹ از انٹرنیٹ، انٹرنیٹ کیا ہے، انٹرنیٹ کی بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ کی تھوڑی سی ہسٹری، ڈارپا اور آرپا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی، اور اس طرح ڈی این ایس اور آئی پی ایڈریسنگ کی اسکیم کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آئی پی ایڈریس اسکیم کیا ہوتی ہے، ڈی این ایس ایڈریس اسکیم کیا ہوتی ہے، یہ علیحدہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر واٹ از ڈومین نیم، ڈومین نیم کیا ہوتے ہیں، اسی طرح ٹاپ لیول ڈومینز کون سی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ویب براؤزنگ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ویب براؤزنگ کو ویب سرچنگ بھی کہتے ہیں اور ویب سرفنگ بھی کہتے ہیں، تو اس طرح سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا کوشچن ہے جی واٹ از ویب سائٹ، ویب سائٹ کیا ہوتی ہے۔ واٹ از آئی ایس پی، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کیا ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ پھر سرچ انجن کیا ہوتا ہے، سرچ انجن کی ایگزامپل بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ آپ سرچ انجن کی ایگزامپل بھی ساتھ بتائیں۔ اس طرح سرچ انجن کے اوپر ہم ویب سائٹس کو کیسے تلاش کرتے ہیں، یوزنگ کی ورڈز، آپ کی ورڈز وہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں، جو آپ نے ٹاپک پڑھا ہوگا اس میں آپ کو ٹیچر نے گائیڈ کیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا۔ پھر جو ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ایم ایل جو ہے ان دونوں کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے جو کہ امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے۔ پھر ایف ٹی پی کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا، جس میں اپ لوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ والا جو ٹاپک تھا اس کے ساتھ ہی تھا ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول۔ پھر اس طرح ای میل کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں، یہ چیزیں سیکنڈ میں بھی موجود ہیں، تو یہ امپورٹنٹ کوسچن پچھلے بورڈ کے پیپر میں رہا ہے، لانگ کوسچن کے طور پہ بھی یہ ایک دفعہ آ چکا ہے اسمارٹ سلیبس کے پیپر کے مطابق۔ پھر واٹ آر دا لمیٹیشنز آف ای میل، آپ کے اس چیپٹر کے اندر ای میل کی لمیٹیشن جو ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ آپ کو ایک دفعہ دیکھنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے، شارٹ کوسچنس کے لحاظ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک پروٹوکول ہے نیٹ ورک نیوز ٹرانسفر پروٹوکول، جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، میں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے NNTP، مطلب نیٹ ورک نیوز ٹرانسفر پروٹوکول، اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، جو کہ نیوز گروپ کے اندر ہی یوز کیا جاتا ہے فار کمیونیکیشنز یا فار ڈفرینس ڈسکشن گروپس۔ واٹ از نیوز گروپ، نیوز گروپ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر موجود بھی ہے۔ پھر ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز جو انٹرنیٹ کے فائدے اور فوائد اور نقصانات جو ہیں وہ بھی علیحدہ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر ای میل اٹیچمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ سیکنڈ چیپٹر میں بھی آپ کو بتایا تھا، ای میل اٹیچمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک کوشچن میں تھوڑا سا اسکپ کر گیا ہوں، وہ چلیں اسی کے ساتھ یہاں پہ شامل کر دیتے ہیں کہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ اور ای میل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ای میل اکاؤنٹ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر URL کیا ہوتا ہے، یونیفارم ریسورس لوکیٹر، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ویب براؤزر کیا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی کیونکہ اس چیپٹر میں یہ ٹاپک موجود ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کر لیں۔ اور لاسٹ میں واٹ از ویب سرور، کیونکہ بہت ہی کم شارٹ کوسچنز آتے ہیں چیپٹر نمبر 10 سے، تو لیکن جو آ سکتے ہیں وہ انہی سب کوسچنز میں سے ہی آ سکتے ہیں، جو میجر امپورٹنٹ ٹاپکس وہ یہی بن سکتے ہیں۔ تو آج کی یہاں پہ یہ سیریز ختم ہوتی ہے جی، چیپٹر 10 کے ساتھ جو شارٹ کوسچنز کی سیریز ہے وہ یہاں پر آج کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے ساتھ چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 10 تک شارٹ کوسچنز ڈسکس کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح سے ایک دفعہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی، یہ اتنا ہی تو گارنٹی میں دے ہی سکتا ہوں کہ جی شارٹ کوسچنز آپ کے پراپرلی کور ہو جائیں گے۔ شارٹ کوسچن والا پورشن 36 نمبر والا یہ آپ کا کور ہو جائے گا، اگر آپ ان کوسچنز کے اوپر بھی اگر فوکس کریں، تیاری کریں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ اب آج 9 جولائی ہو گئی ہے تو تقریباً آپ کے پاس 9 دن ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ 19 تاریخ کو آپ کا پیپر ہے، تو اس طرح عید کے 2 دن ہیں، ٹھیک ہے، عید بے شک گزاریں گے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ عید نہ گزاریں،
لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں جی، عید آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں، آپ پاس ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی آپ مطلب اگر اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی ہر روز عید ہی ہے، تو لہٰذا آپ نے اچھے نمبروں سے اپنے نمبر لینے ہیں، پڑھنا ہے، تو زیادہ ٹائم عید میں نہیں گزارنا، بے شک عید کے ٹائم رکھیں لیکن زیادہ نہیں اسپینڈ کرنا، پڑھائی پہ بھی فوکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔